مطلوب ہے حسن عمل مقصود حسن خاتمہ. ہم طالبات علم دی ہم طالبات فاطمہ ہم طالبات فاطمہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامداً و مصلیاً اما بعد. عنوان تقریر ہے دعوت و تبلیغ میں حکمت کی اہمیت و ضرورت. دعوت اسلام کی راہوں میں کانٹے بھی ہیں پھول، آپ اس میں حکمت نبوی کو پیہم کیجئے. دل میں انسانوں کی الفت کے جلا کر دی پروز، ذکر توحید و رسالت مل کے ہر دم کیجئے. مرتبے کو دیکھ کر بس کیجئے سب سے سلوک، آتشی لہجوں کے شعلوں کو بھی مدھم کیجئے. کھا کے پتھر سن کے کڑوی گفتگو بھی آ جناب، کھا کے پتھر سن کے کڑوی گفتگو بھی آ جناب. ڈالیے ماتھے پہ بلنا چشم پرنم کیجئے. معزز سامعین و سامعات، اگر ہم دعوت و تبلیغ کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنے کے لیے اطراف عالم پر نظر ڈالیں تو آج انسانیت نظام ہائے کفر و باطل کی ریشہ دوانیوں سے مضطرب، بے چین اور پریشان ہے. منافقانہ سیاست، معاشی استحصال، ملکی و بین الاقوامی دہشت گردی اور آپس کی لامتناہی لڑائیوں نے انسانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے. ہر طرف ظلم و ستم کی ایک آگ ہے جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر طرف وحشت و بربریت کا ایک سیل رواں ہے جو مسلسل جلتا چلا جا رہا ہے. ہر طرف نفرت و تشدد کا ایک لاوا ہے جو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انسانیت سراپا التجا بن کر کسی ایک ایسے نظام کی طرف دیکھ رہی ہے جو انسانیت کو حقیقی معنوں میں اخوت و مساوات، عدل و انصاف کا گہوارہ بنا سکے. مگر آج ایسا کوئی بھی نظام انسانیت کی نظروں سے اوجھل ہے. ان حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دعوت میں نبوی حکمت عملی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن کے پیکر بن کر، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا کے مصداق بن کر، فقولا لہ قولا لینا کا پیغمبرانہ طرز اپنا کر، بلغوا عنی ولو آیہ کی حسین تفسیر بن کر دنیا کو یہ پیغام دے کہ آئیے ہمارے پاس ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس کی آغوش میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جو منافقانہ سیاست، معاشی استحصال اور جنگ و جدال کے بھیانک مناظر سے پاک ہے. ہمارے پاس ایک ایسا بدر منیر ہے جس کی ٹھنڈی روشنی انسانیت کے آنکھوں کے آنسو دھو کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا سکتی ہے. ہمارے پاس ایک ایسا خورشید منیر ہے جس کا نور ظلم کی تاریکیوں کا خاتمہ کرتا ہوا عدل کی ہماگیر آفاقی تصور کو جنم دیتا ہے. اگر انسانیت سکون کی متلاشی ہے تو منزل دور نہیں. محترم سامعین و سامعات، دعوت میں سب سے پہلے نیت حق، بات ہو اور طریقہ دعوت کا حق ہونا نہایت ہی ضروری ہے. پھر دعوت میں حکمت بنیادی اور اساسی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے. حکمت کے بغیر دعوت و تبلیغ کا فریضہ ریت پر دائرے بنانے اور پانی پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے. اگر ہم وادی بطحا کی طرف نظر دوڑائیں تو نبی علیہ السلام کی پوری دعوت حکمت و موعظت کے حسین سانچے میں ڈھلی نظر آتی ہے. سامعات، دعوت میں حکمت نبوی کا پہلا اصول الدین النصیحہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عامت الناس کی خیر خواہ دلوں میں رکھ کر دعوت دی جائے. دعوت میں حکمت نبوی کا دوسرا اصول انزل الناس منازلهم، کہ لوگوں کو ان کے مراتب کا لحاظ رکھ کر دعوت دی جائے. بادشاہ کو بادشاہ کے مطابق، رعایا کو رعایا کے مطابق، خاص کو خاص کے مطابق اور عام کو عام کے مطابق. دعوت میں حکمت نبوی کا تیسرا اصول الیوم یوم المرحمہ، جس کا منشا یہ ہے کہ جب داعی غالب آ جائے تو سراپا رحم بن کر دعوت دے، سختی اور انتقام کا خوگر نہ بنے. دعوت میں حکمت نبوی کا چوتھا اصول یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات دیکھ کر دعوت میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، حتی الامکان سختی پیدا کرنے اور نفرت دلانے سے گریز کیا جائے. سامعین و سامعات، یہ 4 اہم اصول ہیں. ان اصولوں کے تحت تحمل، رواداری، بردباری جیسے سینکڑوں جزیات ہیں
جو دعوت میں حکمت کی پیشانی کا چمکتا ہوا جھومر ہے۔ سامعین و سامعات، یہ دنیا جسے بہت ناز اور بڑا زام ہے کہ وہ ترقی کے اعلیٰ مدارج کو پہنچ چکی ہے، اسے سنوارنے والوں نے دلہن کی طرح ہنسی بنا دیا، آرام و راحت کی ہر چیز سے اس کا گود بھر دیا۔ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود یہ دنیا ایک قسم کی بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے، ایک بھوک اور پیاس ہے جو اسے ہمیشہ مضطرب رکھی ہوئی ہے۔ اس کا حل اس کے پاس نہیں۔ اس دنیا کو بنانے والوں کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ لوگ دنیاوی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود غافل ہیں۔ اس پریشانی کا حل صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمارے گردن پر ملک و ملت اور انسانیت کا بڑا بھاری قرض ہے۔ اس قرض کی ادائیگی ہمارا پہلا فرض ہے۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ انسانوں کا اصل مقام اور منزل یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو صرف تھوڑی دیر آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اصل مقام اور اصل منزل تو آخرت ہے، جہاں کی کامیابی اور ناکامی ہی اصل کامیابی اور ناکامی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کیجیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت دین کا فریضہ صحیح سمجھ اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔